کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے اس پروگرام کے مقرر خصوصی استاد محترم حضرت مولانا محمد صادق صاحب باغبان ندوی دامت برکاتہم العالیہ اور حاضرین مجلس اور اس مکتب کے ذمہ داران، میں آپ حضرات کا دل کی گہرائیوں سے ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے مکتب کی لائن سے اس سالانہ پروگرام کا انعقاد فرمایا، اور پروگرام کے انعقاد میں الحمدللہ بڑی محنتیں اور مشقتیں رہیں، کیونکہ پروگرام میں جو طلباء نے مظاہرہ کیا ہے اور کارکردگی آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، اس کارکردگی سے لگتا ہے کہ طلباء کے پیچھے سال بھر محنت کی گئی اور انہیں بنانے اور سنوارنے کی انتھک کوشش کی گئی۔ محترم حاضرین، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو مکاتب ہیں اور مکاتب کا جو قیام ہے، یہ امت کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک نعمت ہے، اور میں بغیر کسی تمہید اور تطویل کے اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں کہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہی وہ مکاتب ہیں جو ہمارے ننھے منھے بچوں کے عقائد اور ایمانیات پر ڈاکہ ڈالنے سے روکتے ہیں، یہی وہ مکاتب ہیں جس سے امت کو قوت ملتی ہے، اور یہی وہ مکاتب ہیں جو ہمارے مستقبل کو بہترین انداز میں سنوارتے ہیں۔ دیکھیے کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں۔ لیکن جو لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں، مکاتب سے جڑتے ہیں، قرآن سے جڑتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے سے عزت بھی عطا فرماتے ہیں اور ذلت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین عروج بھی عطا فرماتے ہیں اور زوال بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سرداری عطا فرماتے ہیں، قیادت عطا فرماتے ہیں، اور اسی کی قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو ہے تو دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ تو عزیز محترم سامعین، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت قرآن کی روشنی میں کریں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کریں، کیونکہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ قرآن پہ چلنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سنتوں کو زندگی میں نافذ کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ننھے منھے طلباء ہیں، بچے ہیں، ان کو جو ہے تو مکتب میں روانہ کرے اور اس کے ذریعے سے ان کے عقائد کی، ان کے ایمان کی حفاظت کرے۔ یاد رکھیے کہ آخر میں ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ ایمان پر اور عقائد پر ڈاکے ڈالے جائیں گے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے، فرمایا کہ آخر دور میں جب ایمان پر ڈاکے ڈالے جائیں، جب لوگوں کو ارتداد کا شکار بنایا جائے اور مختلف حربیں استعمال کیے جائیں، تو فرمایا کہ اس وقت جو کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے رہیں گا، اس پر جمے رہیں گا، تو فرمایا گیا کہ وقت کا بڑا ظالم بھی ان پر جو ہے تو قبضہ نہیں کر سکتا، وقت کا بڑے سے بڑا فرعون بھی جو ہے تو ان پر مسلط نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے شرط لگا دی گئی کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ حضرات کو آخر میں یہی بات دوبارہ دہراتا ہوں اور ذہن نشین کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو مکتب کی طرف روانہ کریں، ان کے عقائد کی حفاظت کی جو ہے تو کوشش کرے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے بچوں کے عقائد اور ان کے ایمان میں چاہے کتنے بھی حالات آئے، ان میں ذرہ برابر بھی جو ہے تو کمی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد صادق صاحب ندوی دامت برکاتہم ہم سے مخاطب ہو، تھوڑا سا ادب یہ ہے مجلس کا کہ ہم تھوڑا مل کر بیٹھیں، تو میری درخواست ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر جو مسجد کے باہر والے حصے میں کھڑے ہو کر اپنی گفتگو کے اندر لگے ہوئے ہیں، یا وہ عزیز جو ہمارے مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ مسجد کے اندرون والے حصے میں آپ لوگ آ جائیں۔ یہ جو خالی جگہ ہے نا بیچ میں، تو یہاں پر اگر آپ لوگ آ جائیں گے، آگے بیٹھ جاتے ہیں، تو جو بات ادب کے ساتھ میں سنی جاتی ہے،
الحمدللہ وہ دلوں پر اثر بھی کرتی ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے. کوئی بھی شخص مسجد کے وضو خانے پہ ادھر ادھر نہ بیٹھے, مسجد میں آ جائے. اگر ہم مسجد میں آ جائیں گے انشاءاللہ تو جو بات یہاں سے کہی جائے گی اس کے سننے میں انشاءاللہ یقیناً برکت ہوگی اور عمل کرنے میں اس کے ذریعے سے آسانی ہوگی. آ جائے اندر بھی تھوڑا سا, کیونکہ اب جلسہ تقریباً ختم ہی ہونے جا رہا ہے اور آج شب برات ہے. ہم اس کو بہت اہتمام کے ساتھ الحمدللہ اس میں عبادت بھی کرتے ہیں اور دین کی بات کا سنانا یہ بھی عبادت میں شامل ہے اور عبادت کو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی مجلس کے بھی کچھ آداب ہیں, مجلس کے بھی کچھ طریقے ہیں. تو جو لوگ پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہماری اس سائڈ میں تو وہ بھی تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ بات کرنے والوں کو آسانی رہے. جو بچے باہر ہیں ان سے درخواست ہے اندر آ جاؤ بیٹے, باہر مت رہو. ابھی بچوں پڑھانا ایک نعت ہے بس, اس کے بعد ختم. ہاں, ایک چونکہ اصل میں مکتب کا پروگرام ہے اور مکتب کے پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بچے کو اسٹیج کے اوپر آنے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ بچوں کے دل کیسے ہوتے ہیں, بہت نرم ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے نے اگر پیش کیا ہے تو میں بھی پیش کروں. تو ایسے ایک بچی رہ گئی ہے, ایک کچھ پروگرام ہے نعت کا, وہ بچے جو رہ گئے وہ آ جائیں یہاں پر اور نعت پیش کریں اپنی. آ جاؤ بیٹا. بہت ہی مختصر وقت میں اپنی بات ہمارے سامنے رکھی ہے. میں پھر سے ایک مرتبہ درخواست کرتا ہوں کہ جو حضرات ہمارے ابھی وضو خانے پر تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسجد کے اندر آ جائے. دیکھو نورانی ماحول ہوتا ہے, برکت والا ماحول ہوتا ہے اور چونکہ شب برات ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہے, برکتیں نازل ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ آج پورا حساب کتاب پورے سال بھر کا وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور اس میں کئی بڑے بڑے فیصلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں. تو چونکہ شب برات بھی ہے اور بہت جلد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا, اس کی تیاری بھی ہمیں کرنا ہے. اور پھر اب آگے جو مکتب کا نظام اور سسٹم رہے گا وہ ہمارے مکتب کے ذمہ دار انشاءاللہ آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ مکتب کا اگلا جو پروگرام ہوگا وہ کیسا رہے گا. تو اس کے اعتبار سے انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کریں گے. تو ایک تو شب برات ہے آج, دوسرے رمضان کی تیاری ہے اور پھر آج ہمارے مکتب کا سالانہ پروگرام ہے. تو 3 الگ الگ عناوین اور ٹاپکس ہمارے سامنے ہیں. میں آج کے ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا محمد صادق صاحب ندوی دامت برکاتہم سے پرخلوص درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام کی مناسبت سے بھی اور آنے والا جو مہینہ ہے رمضان کا مبارک مہینہ, اس کی تیاریوں کے اعتبار سے بھی ہم سب کی رہنمائی فرمائیں جو ہمارے لیے مستقبل میں مشعل راہ ثابت ہوں. بھئی جو حضرات باہر ہیں ان سے درخواست اندر آ جاؤ مجلس کے اندر, کیونکہ جب بات کرنے والا بات کرتا ہے نا اور اگر ہم طلب سے سن رہے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے دل میں ایسی بات ڈالتا ہے کہ جو ہماری ہدایت کے لیے ہو سکتا ہے کہ ذریعہ بن جائے, ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بن جائے. اگر ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر متوجہ ہیں تو پھر بات کرنے والا بھی کیا ہوتا ہے, بولتا ہے یار ان کو کچھ طلب نہیں ہے تو پھر میں اپنی کیا بات سامنے رکھوں. تو ہمارے اندر طلب بھی ہونی چاہیے اور طلب یہ معلوم ہوتی ہے ادب کے ذریعے سے, سنجیدگی کے ذریعے سے. تو انشاءاللہ ہم ابھی تک بیٹھے ہیں بہت ادب اور سنجیدگی کے ساتھ, آگے بھی حضرت مولانا کی بات ہونے تک انشاءاللہ ہم اسی سنجیدگی اور ادب کا مظاہرہ کریں گے. میں حضرت مولانا کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. کی تعمیر ہوتی ہے, یہی بچے ہمارے خواب کی تعبیر ہوتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوب, بہت پیارا پڑھے ہیں. چلیں گے زیادہ بھی آپ ویلیوم رہے تو بس بات کرو اس کو. ہاں ٹھیک ہے چلیں, میں نیچے رکھ لیتا. اصل میں ٹائم زیادہ ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. عائشہ بنت پرویز کے وائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے بعد نظم پیش کرنے کے لیے یہ ہمارے قلب و جگر کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو اس دنیا میں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ چند دن کے رونقیں ہیں، چند دن کی خوشیاں ہیں، یہ یہاں پر ختم ہونے والی ہے. اس کے بعد میں تعلیمی مظاہرہ پیش کرنے کے لیے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ والا گروپ کو بلا رہا ہوں کہ وہ آئے اور تعلیمی مظاہرہ پیش فرمائے. آس پاس رہنے والے بچوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت اور قرآن پاک کی تعلیم میں مصروف ہے. آج کی اس مبارک رات میں اس مکتب کا سالانہ تعلیمی اور ثقافتی جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے. جو نعت نبی سنا رہی تھی، کہاں سے لاؤ زباں شرح داستاں کے لیے، کہاں سے لاؤ زباں شرح داستاں کے لیے، سفینہ چاہیے اس بحر بکراں کے لیے. اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے ادیبہ بنت سید افروز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے. ایمان و عقائد کی حفاظت کرے اور انہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف کرائے. مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ ایمان و عقائد کی حفاظت قرآن و حدیث کی بنیادی تعلیمات کے بہترین مراکز ہے. چونکہ یہ اپنا مکتب کا جلسہ سالانہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور اس میں مکتب کے بچوں کے جو پروگرامات ہوتے ہیں وہ ہم کو بھی پیش کرنا ضروری ہے. اسی لیے میں پانی پینے کی سنتیں کے گروپ کے لیے دعوت دیتا ہوں، وہ پانی پینے کی سنتیں سنائے. جلدی آ جائے بچے. یہاں کھڑے ہو جاؤ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوئی، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. حضرات، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ رمضان المبارک کہلاتا ہے. رمضان المبارک ڈبل سے پڑھ لو. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. پانی پینے کی سنت ہے. نمبر 1 دائیں سے پینا. نمبر 2 بیٹھ کر پینا. نمبر 3 دیکھ کر پینا. نمبر 4 بسم اللہ پڑھ کر پینا. نمبر 5 3 سانس میں پینا. نمبر 6 پینے کے بعد الحمد للہ کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اور باطن
کے اعتبار سے کامل و مکمل انسان تھے۔ آپ اس دنیا کے سب سے حسین و جمیل انسان تھے۔ تو آئیے اس ایسے کامل اور مکمل ذات کے شان میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں وہ طالبہ کلثوم بنت سلطان سمیہ بنت اعجاز۔ دوسرا مائک لو۔ پر نوجوانوں کے ایمان و عقائد کو خراب کر دیا جائے اور انہیں دین حق کی روشنی سے ہٹا کر کفر و شرک کی تاریکیوں میں ڈھکیل دیا جائے۔ اسی لیے مسلمانوں اور خاص طور پر والدین کے لیے ضروری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التین والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی رقم العظیم فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد مثله أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ دلوں میں عداوت نہ باقی رہی، ہاں محبت بھری زندگی آ گئی، کھل گئے پھول گلشن میں چاروں طرف، جب نبی کے لبوں پر ہنسی آ گئی، جب نبی آ گئے بندگی آ گئی، اس زمین پر نئی روشنی آ گئی، جو نبی کی شریعت پہ چلتا رہا بس اسے دوست و سادگی آ گئی، خود نکل آئے آنکھوں سے اشک خوشی کہ طیبہ کے حافظ گلی آ گئی، جب نبی آ گئے بندگی آ گئی، اس زمین پر نئی روشنی آ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ چلیے ماشاءاللہ۔ اب قرآن پاک کی تلاوت کے بعد محترم حضرات، اس کائنات کی ہر چیز حق تعالی شانو علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، میں آج آپ حضرات کے سامنے تعلیم کی اہمیت پر کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ تعلیم انسان کی زندگی میں روشنی کی مانند ہے۔ تعلیم سے انسان جہالت سے نکل کر علم حاصل کر سکتا۔ تعلیم سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ اساتذہ کی محنت سے طلبہ علم ترقی کرتے ہیں۔ تعلیم معاشرے میں امن اور محبت پیدا کرتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ اسلام میں بھی تعلیم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی کامیابی کی وجہ تعلیم ہے۔ والدین کو بچوں کی تعلیم پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کی تعلیم ضروری ہے۔
تعلیم کے بغیر معاشرہ اندھیرے میں رہتا ہے. ہم سب تعلیم کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. اللہ ہم تمام کو علم دین سیکھنے کی اور نیک صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ, بہت خوب. یہ تھے ضحیٰ بنت شیخ اشفاق. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے, لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو, مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو, مجھ کو اسے کے سوا اور کیا چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, تیرے ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں, تھام کر تیری انگلی میں بڑھتا چلوں, آسرا بس تیرے پیار کا چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, تیرے خدمت سے دنیا میں عزت میری, تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری, عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. ماشاء اللہ, بہت خوب. یہ تھے جو آپ حضرات کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, بسم اللہ والا برکت اللہ. اے اللہ ہمارے کھانے میں برکت عطا فرما. کھانا کھانے کے بعد کی دعا, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بولا, بھول جائے تو یہ دعا پڑھے, بسم اللہ اولہ وآخرہ. ماشاء اللہ, بہت خوب. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہن, جی ہاں آپ ضرور پوچھیے تو صحیح. توحید, رسالت اور آخرت اسلام کی بنیادی عقائد ہے. توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے. رسالت کا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے. مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں. اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء ہے. نبی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ کے طرف سے وحی چلتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. ہمارے نبی ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے. عرب کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور سچا امین امانت دار کہتے تھے. ماشاء اللہ, بہت خوب. ان کے لیے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے فرائض 7 ہیں. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا. نمبر 4 سطر کا چھپا رہنا. نمبر 5 نماز کا وقت ہونا. نمبر 6 نیت کرنا. نمبر 7 قبلے کی طرف رخ کرنا. نماز کے اندر 6 ارکان ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کرنا, قیام کرنا, رکوع کرنا, 2 سجدے کرنا, قائد آخر میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. ماشاء اللہ, بہت جلسہ حضرت مولانا
مولانا صادق صاحب ندوی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ جلسے کی صدارت قبول فرما کر جلسے کی کارروائی آگے بڑھانے کی اجازت مرمت فرمائے۔ اب حضرت کی اجازت کے بعد، صدر جلسے کی اجازت کے بعد، میں تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے عزیزہ محمد ریحان ابن عمران کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ عزیزم محمد ریحان۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اساتذہ کا مقام۔ میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتی تھی، مجھے سب کچھ سکھایا۔ پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، میں واقف نہ تھی ذرا بھی اتنے بڑھ جہاں سے۔ جناب صدر، اساتذہ انسانیت کا ستون ہے، یہی انسانیت کا معمار ہے، یہی انسانیت کی بنیاد ہے۔ یہ نوجوان سنوارنے، ان کو مستقبل میں چیلنج کرنے، ان کے کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتے۔ سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا۔ جناب صدر، دین اسلام میں ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جس نے مجھے ایک لفظ ہی پڑھایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے مجھے بیچ دے یا آزاد کر دے۔ محترم اساتذہ کی حیثیت روحانی باپ جیسی ہے۔ میں ڈبل سے پڑھ لیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علماء کرام، بزرگان دین، معزز مہمانوں اور میرے پیارے ہم مقصد ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم سب ایک نہایت بابرکت عظیم رات شب برات کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کا ایک سنہرا موقع عطا فرماتے ہیں۔ رحمت کی فضا چھائی ہے اس رات کی فضا میں، قسمت بدل رہی ہے سجدے اور دعا میں۔ شب برات شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو آتی ہے، اسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس مبارک رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کا ایک سنہرا موقع عطا فرماتے ہیں۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں دنیا کی مصروفیات میں اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے، یہ رات آئی ہے بخشش کی نوعیت لے کر، جھکا دو سر کے در کھل گیا ہے رب کا۔ محترم حاضرین، اس مبارک رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، اس بابرکت رات نفل نماز، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور درود شریف کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہمیں اپنے والدین، اساتذہ اور مرحومین اور پوری امت مسلمہ کے لیے دل سے دعا کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شب برات کی حقیقی قدر نصیب فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا
मखदूम मुराबी है, वही वाली कुल है, उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वह शम्स ज़ुहा चेहरा अनवर की झलक है, वल्लैल सजा गए सुए हजरत की लचक है। आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरा लक सदरक, मनसूब है जिससे वरफाना लक जिक्रक। जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। शेख अफ़ान आ जाए और वो भी हज़रत मौलाना साजिद साहब के दस्ते मुबारक से अपना इनाम हासिल करें। छोटे खान साहब और इसी तरह अमीर साहब और कासिम भुक्का वो भी आगे जिम्मेदारान हैं, वो आगे आ जाए। ये बच्चों के हौसला अफजाई इमरान भाई, इसी तरीके से हुदा सैयद एजाज वो छोटे खान, इसी तरीके से उम्मे हानी मोहम्मद बिनहार, तरीके से इधर देखो उम्मे हानी, इधर देखो खदीजा अब्दुल हमीद अशफाक वो आए और इधर देख खदीजा से अपना इनाम हासिल करे। चलो सुल्तान वो आए और अब्दुल वाजिद भाई के शेख रैयान इब्ने शेख अमान को वो अपना वो इनाम देंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह से रेहान इब्ने शेख रिजवान में हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब दामद बरकातुहू से दरख्वास्त ज़ोहान इब्ने अब्दुल मजीद वाक़े से 12 नंबर पर बच्चे का नाम है फुरकान। इसी तरीके से शेख अबू बकर इब्ने काजी शाकिर, हमजा इब्ने अब्दुल सत्तार साहब, ये हजरत मौलाना हमजा इब्ने अब्दुल सत्तार। इसी तरीके से इस्माइल भाई, सलीम भाई से दरख्वास्त है कि वो आगे तशरीफ लाए। सलीम भाई आपके दस्ते मुबारक से आपको मकतब में तक़सीम कर दिया जाएगा। सभी बच्चों के लिए इनाम है। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होंगी, दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होंगी। हसन के होठों पे जब नाते नबी होंगी, अबू बकर
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. نسیم صبح امن و عافیت عرص و پکار آئی، مبارک ہو کہ اب گلشن میں قرآنی بہار آئی. قابل قدر جناب صدر حضرات و برادرین اسلام اور عزیز دوستو، قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جس سے ایمانی افکار اور اخلاقی قدرتوں کے پھول کھل جاتے ہیں. حضرت اپنے مقدس کلام کی حفاظت کا وعدہ خود رب العالمین نے لیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے نازک سینوں میں اپنی کتاب مقدس کو محفوظ فرمائی. تاریخ شاہد ہے کہ حفظ کرام الفاظ قرآن کی حفاظت فرمائی. قرہ حضرات نے اس کے لب و لہجے کو محفوظ رکھا، کتابوں نے رسم الخط رکھا. امت محمد یہ کہ مت والو حفظ کرنا باعث نجات ہے اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو حفظ کرائے اس کو قیامت کے دن 14ویں رات کی چاند کی طرح اٹھایا جائے گا اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھی چڑھتا جا. جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا. میں اس شعر پر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. عمیان آ جاؤ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد. وہ محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، وہ محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے. پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا ہے. کھڑی رہتی ہوں جو شاہوں میں سر اپنا اٹھا کر، کھڑی رہتی ہوں جو شاہوں میں سر اپنا اٹھا کر. میرے باپ نے آج مجھے اس قابل بنایا ہے. جناب صدر محترم، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے اس عظیم الشان تقریب میں جس پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے والدین کی عظمت اور ان کے احترام. صدر ذی وقار، والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. ان کا کوئی نام البدل نہیں ہے. ماں جنم دیتی ہے تو باپ زندگی دیتا ہے. ماں چلنا سکھاتی ہے تو باپ دوڑنا سکھاتا ہے. ماں کھڑا ہونا سکھاتی ہے تو باپ کھڑا رہنا سکھاتا ہے. ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں اگر بہت ہی شفیق ہوتی ہے تو باپ بہت ہی مہربان ہوتا ہے. باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک. ماں دعا ہے جو سدا سایہ فکر رہتی ہے. جناب صدر، دنیا میں کوئی ایسا لمحہ نہیں جس میں والدین کی بے لوث محبت شامل ہوتی ہو. ہمیں اپنے والدین کی بہت قدر کرنی چاہیے اور اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالا جائے جو ان کو تکلیف پہنچائے اور غم کا باعث بنے. والدین کی موجودگی احساس بہار ہوتی ہے. ان کی خدمت سے ہی سب کی کشتی پار ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی اطاعت، خدمت اور احترام کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. نیند اپنی بلا کر سلایا ہم کو، نیند اپنی بھلا کر سلایا ہم کو، آنسو اپنے گرا کر ہنسایا ہم کو. درد کبھی نہ دینا ان ہستیوں کو، درد کبھی نہ دینا ان ہستیوں کو، اللہ نے ماں باپ بنایا جن کو. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد
مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ایسی, ہم نے مانا کہ جنت بہت ایسی, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں. اے تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. ماشاءاللہ, بہت خوب. نہیں ماشاءاللہ کافی ٹائم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم, حاضر ہے تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم, اللہ کرم, بہتی ہے صدا یہ چشم نم. اللہ کرم, اللہ کرم, جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا, جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا, ان لوگوں پہ لکھ دے نام میرا, ان لوگوں پہ لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے برم, محشر میں میرا رہ جائے برم. اللہ کرم, اللہ کرم, ہر سال طلب فرما مجھ کو, ہر سال طلب فرما مجھ کو, ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو, ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو, ہر سال کروں میں طواف حرم, ہر سال کروں میں طواف حرم. اللہ کرم, اللہ کرم. ماشاءاللہ, بہت خوب. ہے عرش معلا, سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے. عرش معلا, سوچ محمد کیسے ہے, ان کا یہ رتبہ, ان کا یہ پایا, ان کا یہ رتبہ, ان کا یہ پایا. سوچ سے ان کی قبلہ بدلا, سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے. عرش معلا, سوچ محمد کیسے ہے, باعث تخلیق عالم مصطفیٰ کی ذات ہے. ان کی ہر ایک بات رب دو جہاں کی بات ہے. ان کی عظمت دیکھ کر جھک گئے شجر و حجر, ان کی عظمت دیکھ کر جھک گئے شجر و حجر. اللہ اکبر, ایک اشارے پر, اللہ اکبر, ایک اشارے پر تیر کے دریا پتھر آیا. سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے. عرش معلا, سوچ محمد کیسے ہے. عید کے دن پڑھنے کو دکانہ جب کے چلے شاہ بطحہ, ان کو نظر آیا رستے میں روتا بھی لگتا ایک بچہ. بچے سے پوچھا کہ رونے کا سبب آخر ہے کیا, بچے نے اپنی یتیمی کا سنایا واقعہ. اب ہوں اب میں تیرا, ماں ہے تیری عائشہ,
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز حاضر اکرام، آج ہمارا موضوع نہایت مقدس اور ایمان افروز ہے۔ تو ہے ساقی کوثر، تو ہے شافی محشر۔ یہ الفاظ دراصل حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان بیان کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی اے میرے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ یہ کوثر وہ عظیم نعمت ہے جو جنت میں ایک نہر کی شکل میں بھی ہے اور ایک حوض کی شکل میں بھی، جس کا پانی سفید دودھ سے زیادہ روشن اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا۔ اس حوض کوثر پر قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور یہ شرف کسی اور نبی کو نصیب نہ ہوگا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے ساقی کوثر تیرے ہاتھ میں جام رحمت، ساقی کوثر تیرے ہاتھ میں جام رحمت، ہم ترستے ہیں کہ مل جائے کرم کی دولت۔ محترم سامعین، شفاعت کبریٰ کا مقام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ تمام نبی اور اولیاء اس دن کہیں گے نفسی نفسی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا فکر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب میری امت میری امت۔ یہی تو وہ شفاعت ہے جس کا عہدہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ فرمایا۔ ایک اور شاعر نے کیا خوب کہا، کوئی کام نہ آئے گا محشر میں ہمارا، کوئی کام نہ آئے گا محشر میں ہمارا، مددگار فخر ہوگا محمد ہمارا۔ سامعین اکرام، بس یہی حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ساقی کوثر ہے، وہی شافی محشر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ان کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں تاکہ قیامت کے دن ان کی شفاعت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آخر میں ایسے کہ ہم سب دعا کریں یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن ان کے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اور قیامت کے دن حضور ان کی شفاعت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے ماشاءاللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی اول نہیں، اس کی آخر نہیں، اس کا مرکز نہیں، اس کا محور نہیں، سارے عالم میں اس کی قدرت دکھے، سارے عالم میں اس کی قدرت دکھے، بس وہ سب ہے یا ذات ظاہر نہیں، وہ اکیلا ہے کوئی بھی ثانی نہیں، ہے یہی ایک حقیقت کہانی نہیں۔ اس نے تنہا بنایا زمین آسماں، اس نے تنہا بنایا زمین آسماں، کوئی اس کے سوا ان کا بانی نہیں، وہ ہے زندہ اسے موت آتی نہیں، قدرتوں میں کوئی اس کا ساتھی نہیں، اے وہ نقصان سے پاک میرا خدا، اے وہ نقصان سے پاک میرا خدا، نیند آئیں گی کیا اونگ آتی نہیں، اس کا نور ازل تا ابد لم یزل، اس کے اقوال میں کو بھی نہ بدل، لفظ کن میں دکھائے وہ کاریگری، لفظ کن میں دکھائے وہ کاریگری، ایک اشارے سے دنیا کا جاری عمل۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عائشہ بنت امین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرح کل امر حکیم۔
حضرات، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ شعبان المعظم کہلاتا ہے۔ یہ عبادت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی عظمتیں اور برکتیں احصاء و شمار سے باہر ہے۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی خیر و برکت سے گنہگار بندے اپنے دامن عمل کو زیادت و مغفرت، رحمت، خداوندی کی الوداع سے بھر سکتے ہیں۔ ارشاد و نبی، رجب الشہری و شعبان الشہر اللہ و رمضان الشہر امتی۔ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پر میری فضیلت، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ کی فضیلت۔ ایک روایت ہے، رجب اور شعبان کے بیچ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی فضائل کا لوگوں کو علم نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شعبان رمضان میں گہرا ربط ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں منہمک ہو جاتے۔ مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا جاتا، حکام قیدیوں کو طلب کرتے جس پر حد واجب ہوتی، اس کی سزا کا اعلان کیا جاتا، بے گناہوں کو معاف کر کے باعزت بری کیا جاتا، بیوپاری اپنا قرض ادا کرتے، دوسروں سے اپنا حق وصول کرتے تاکہ معاملات صاف ہو جائے۔ شعبان کے معنی، محترم سامعین، اس ماہ کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کہ اس میں روزہ رکھنے والوں کو شاخ در شاخ بڑھنے والی خیر و برکت میسر ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پورے سال بندہ خدا کی رحمت کو تلاش کرتا ہے۔ یہ ایسی منفردات ہے جس میں خدا کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ حق تعالی شانہ اس رات اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ ہے کوئی رزق فراخی طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت پوری کر دوں؟ ہے کوئی ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت پوری کر دوں؟ اب میں اس شعر کے ساتھ تقریر ختم کرتی ہوں۔ رات ہے برکتوں کی دعا قبول ہوتی ہے، رات ہے برکتوں کی دعا قبول ہوتی ہے، جو مانگو خدا سے وہی حاصل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا وان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کر میں تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن میں جن کی شان بیاں خود خدا کرے، قرآن میں جن کی شان بیاں خود خدا کرے، بندے سے اس کی مدح سرائے کس طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کموا پہ 1,24,000 نبی بھیجے، اور یہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ ہر نبی کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ تھی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے۔ اب قیامت تک کے لیے ان کی مبارک زندگی ہے ہمارے لیے ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کے بل آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، صدر ذی وقار۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
و ثنا بیان کرتی ہے اور اپنے خالق و مالک کے تسبیح بیان کرتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تو لیجئے میں حمد باری تعالیٰ کے لیے دعوت دیتا ہوں وہ طالب علم محمد خان ابن ایاز خان کہ وہ آئے اور اپنے حمد باری تعالیٰ پیش کرے۔ محمد خان ابن ایاز خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا۔ اگر بن جائے تو بندہ، الہی در گزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنارا شیطان ہے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنارا شیطان ہے۔ اگر بن جائے تو بندہ، الہی در گزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان۔ باقی ہوگا بس رحمان، کل من علیہا فان۔ جھوٹی جھوٹی دنیا میں جھوٹ رشتے داری ہے، ٹوٹے پھوٹے وعدے ہیں، کچی کچی یاری ہے، دھوکہ ہر قدم ہر آن، کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان۔ باقی ہوگا بس
माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थे जुवेरिया और उसका नाम क्या है, उफेरा अदीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मकतब शेखन औलिया हरी मस्जिद मोंडा नवाबपुरा का सालाना इजलास हुआ, जिसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती सादिक साहब दामत बरकातुहुम, शाकिर साहब नदवी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा हुए और जिसकी ज़ेर सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ़्फ़ार साहब नदवी दामत बरकातुहुम ने की। आज बच्चों ने माशाअल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया, जिसमें तकारीर, नाते और मुतफर्रिकात थे, जिसमें असातिज़ाओं की मेहनत रंग लाई और तमाम ही हाज़रीन ने भरपूर साथ दिया। मैं तमाम प्रोग्राम पेश किया। मैं तमाम ही मोहल्ला अहलियान मोहल्ला से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों को अक़ाइद और ईमान के तहत यहाँ पर भेजा और अपने बच्चों के ईमान व अक़ाइद की हिफाजत करे और तमाम असातिज़ा और बच्चों का हौसला अफजाई करे। हमारा मकतब हरी मस्जिद बाद रमज़ान के शुरू होगा। तमाम अहलियान मोहल्ला से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को और तलबा को मस्जिद हाज़ा में भेजें। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।